تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری آج ساؤنڈ سسٹم جو ہے ہمارا نہیں لگ سکا، کچھ پرابلم یہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پلیز جو کوشش آج کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے سارے پروگرام کو ڈسٹرب کرے، ہمارا ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ نہیں لگ سکا، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ اسی کے وسیلہ سے جو ہے وہ آپ سب کو برکت دے۔ ساؤنڈ سسٹم امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کا کلام جو ہے وہ محسوس کریں۔ پریز گاڈ۔ آئیے خدا کی سی مشکلات کی طرف چلیں گے۔ دوسری بڑی بات جو ہے وہ ہم خدا کے کلام میں میں نے دیکھا آپ کو شیئر کی تھی، اور وہ ہے کہ قسم جو ہے یہ بائبل کے اندر ایک نہایت اہم موضوع ہے، اور اگر آپ شروع سے دیکھیں پیدائش کی کتاب سے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قسم جو ہے وہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ قسم جو ہے وہ بیبلیکل ہے، خدا قوموں کے اندر بھی قسم ہے، لیکن خدا کے کلام کے اندر بھی قسم جو ہے وہ موجود ہے، اور قسم جو ہے یہ آپ کو لیگل طور پر جو ہے وہ باؤنڈ کر دیتی ہے کہ آپ یہ کام کرنے کا موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلا بتا دیا کہ خدا جو ہے، خدا نے بھی قسم جو ہے وہ کھائی ہے، بار بار خدا نے کہا کہ مجھے اپنی خدا کی قسم، اس کا اپنی قسم کھا کر، اس کا مطلب ہے کہ جب خدا نے قسم کھا لی ہے تو وہ چیز جو ہے لا تبدیل ہے۔ اور میں اور اگر آپ قسم کھاتے ہیں تو ہم ایک سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ وجہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو قسم جو ہے یہ بہت بڑی ایک سبب ہے لعنت پانے کا۔ میرے ساتھ دیکھیں زکریا کی کتاب میں، جلدی سے دیکھیں گے جی، زکریا کی کتاب اور اس کا 5واں باب، اور اس کی پہلی ایسے پڑھے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ خدا کے کلام کے اندر کہ زکریا جو کہتا ہے کہ میں نے ایک اٹھتا ہوا تمار دیکھا ہے، اور میں نے سے پوچھا کہ یہ میں کیا دیکھتا ہوں، اور میں نے جواب دیا ایک اٹھتا ہوا تمار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کی ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے میں اسے بھیجتا ہوں، اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا، اور اسے اس کی لکڑی پر پتھر سمیت بھروا۔ تو قسم جھوٹی قسم کھانا جو ہے یہ، جب آپ جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو آپ خدا کو آپ جھوٹا ٹھہراتے ہیں۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم خدا کو ضامن ٹھہراتے ہیں کہ خدا جو ہے میں اس بات کا گواہ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کو پورا کروں۔ لیکن اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ چور اور جھوٹی قسم کھانے والے پر لعنت آتی ہے، اور اس کے گھر میں وہ گھسے گا اور اس کے ہر چیز کو برباد کر دیا۔ اسی لیے بائبل نے منع کر دیا قسم سے، آپ نے قسم نہیں کھانی۔ نیا نام میں جا کر میں بتایا گیا ہے باقی رسول کی معرفت لکھی تھی انجیل میں، اس کے 5ویں باب میں رسول کی معرفت لکھی تھی، اس کا 5واں باب، اور اس کی پڑھائی کی 33 ورس۔ پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کرنا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بار کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ قسم کھانا جو ہے یہ مسیحوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ کبھی بھی قسم کھاتے نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا لعنت کا سبب ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والا بھی اپنے پڑھا زکریا میں کہ اس کے گھر میں گھس جاتی ہے، اور اس کے گھر میں گھس جاتی ہے، برباد کر دیا۔ خدا یسوع سے اسی لیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے لوگ اگر وہ جھوٹی قسم کھائیں گے تو ان کے لیے پرابلم ہوگی اور بربادی ہوگی، اس لیے اسی خدا نے کہا قسم کھائی، اس کو کاٹ دو، اس بات تمہاری بات ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہو کہ میں قسم کھاؤں گا تو میری بات نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں، اپنی بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ قسم کھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری بات ہوتی ہے، بہت بڑی بات۔ اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ بڑی سمپل ہے، ہم اس میں کوئی بات نہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کتنی بڑی پرابلم کرتے ہیں کیونکہ آپ اس شخص کو بہت زیادہ بٹھا رہے ہیں۔ اس لیے نہ آسمان کی قسم کھائیں، نہ زمین کی قسم کھائیں، نہ کسی اور چیز کی قسم کھائیں، یہ قسم جو ہے یہ آپ کو ڈالیں۔ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں چاہوں گا کہ یہ تمام باتیں ہم تفصیل کے ساتھ بعد میں دیکھیں گے، اور آج ہم سب مل کر دعا
وقت رہیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بعد میں شیئر کر سکوں گا، لیکن آج ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر ہماری ساری جتنی بھی دعوت آنے کی وجوہات ہیں میں ان کو آپ کے ساتھ میں ایک بار پھر کرنا چاہوں گا، اور اس میں ہم سب سے پہلی کون کون سی چیزیں ہیں اس کے بعد ہم ان کو میرے سامنے دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو دعوت بنانے کا سبب ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھی تھی بات کہ جھوٹے خداؤں کو ماننا یا پوچھنا بھی، اس کی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ شیطانی فرقوں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق رہا ہے تو وہ تعلق جو ہے وہ آپ کے لیے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ نہایت اہم ہے دیکھنے والی، اور وہ ہیں استثنا کی کتاب اور اس کے 27 اگر آپ دیکھیں استثنا 27واں جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ جب پیران کے اندر داخل ہونے لگے تو خدا نے ان کو کچھ باتیں جو ہے وہ کہیں اور خدا نے کہا کہ تم نے پر عمل کرنا ہے، اور یہ باتیں 27ویں باب کی 15ویں آیت سے ہیں۔ دعوت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرف ہوتی ہوئی یا ڈالی دودھ بنا کر دعوت کے نزدیک مقبول ہے، اس کو کسی خوشی کا گھر میں سب اور سب لوگ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ایک وہ بات ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ کوئی بھی بت اگر آپ اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، کوئی دوسرے انسان کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو ہمارے لیے پرابلم بنا سکتے ہیں۔ پھر سو کیا کرنے کا لعنت اس کا جو اپنے باپ یا ماں کو پیٹ جانے پر سب لوگ کہیں آمین۔ یہ ایک اور بڑی پرابلم ہے ماں باپ کی عزت نہ کرنا۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یا آپ ان کے ساتھ کسی بھی بات پر ان کے ساتھ اتفاق آپ نہیں ہو سکتے، مسئلے کے مذہبی بنیاد پر، آپ کے ایمان کی بنیاد پر، یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے ماں باپ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود خدا نے اپنے کلام کے اندر جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور 10 احکام جو ہے ان کے اندر بھی خدا نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تاکہ تمہاری عمر جو ہے وہ دراز ہو۔ ماں باپ کی عزت نہ کرنا کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے رات کی بات ہے۔ ہم تفصیل میں تمام باتوں کو ہم بات دیکھیں گے۔ اس کے بعد 17 طریقہ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو اٹھائے، سب لوگ کہیں آمین۔ اس کے اندر بے شمار چیزیں پڑوسی کی حد کے اندر، اور اس کے بعد 18ویں طریقہ لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے، سب لوگ کہیں آمین۔ جان بوجھ کر کسی اندھے کو جو ہے غلط راستہ نکالنا کہ وہ جانا کی دور چلنا کا نہیں یہ بھی جانا کرتا ہے۔ لعنت اس پر جو پردیسیوں یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو اٹھاڑے، اور سب لوگ کہیں۔ اس کے بعد 20ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک یہ بہت ساری اور چیزیں لکھی ہے جو کہ غیر انسانی اور غیر رشتہ جو ہے اس میں مختلف قسم کے چیز پر آپ کی سوتیلی ماں سے آدمی زنا کرتا ہے، یا جنگوں کے ساتھ، یا اپنے باپ کی بیٹی سے اور اپنی ساس سے، اپنے ہمسائے کو چھپنے والے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ درجہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کتاب سے 27ویں باب کی 20ویں سے لے کر ایسی آیت تک اور 24 اور 25 آیت تک آپ پڑھیں، اور یہ تمام باتیں جو ہیں یہ وضاحت کر کے اس کے علاوہ اتھارٹی والے شخص کی بات ہم نے دیکھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ قوم کی مخالفت کرنا اور مسیحوں کی مخالفت کرنا، اس کے بعد بے خدا لوگوں کے ساتھ عہد باندھنا، بے خدا لوگوں کے ساتھ عہد باندھنا، بعض واقعہ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ عہد باندھنا۔ جب بنی اسرائیل قوم قرآن کے اندر داخل ہوتی تو خدا نے کہا کہ جن قوموں کے درمیان جا رہے ہو ان کے ساتھ کسی قسم کا عہد نہ باندھنا، کیونکہ عہد جو ہے میں نے آپ کو کہا کہ عہد اور قسم یہ آپ کو بائنڈ کر دیتی ہے کہ آپ اسے باہر نہیں سکتے، اور اگر آپ جائیں گے تو اس کے لیے تو عہد جو ہے جب ہم نے خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں، عہد جو ہے مسیحوں کے لیے صرف ایک عہد اور کس کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ۔ اور بعض بات ہماری زندگیوں میں یہ پرابلم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غیر قوموں کے اندر جو ہے وہ شادی میں عہد باندھ دیتے ہیں۔ عہد یاد رکھیں کہ عہد صرف آپ جب شادی کرتے ہیں تو کس کے ساتھ عہد باندھتے ہیں؟ کون آپ موجود رہتا ہے وہاں پہ؟ کس کو آپ سامنے کس کے سامنے اقرار کرتے ہیں؟ آپ خدا کے سامنے۔ اور جب آپ دوسری قوموں کے ساتھ عہد باندھ لیتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ جو ہے شریک ہوتے ہیں؟
ایک بہت بڑی پرابلم ہے یہ غیر قوموں کے ساتھ عہد باندھ لینا. اور کسی طریقے سے آپ شاید عہد نہیں باندھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر قوموں کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے سے عہد جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. خدا کی نظر میں یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اس بائبل کے اکارڈنگ خدا جج کرتا ہے، وہ کسی کو اور کوئی طریقہ نہیں جج کرنے کا. اس کی عدالت جو ہے اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے. اگر اس سے آپ ادھر ادھر جاتے ہیں تو خدا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس بات. اس کے بعد اگلا ایک اور ایریا ہے جہاں پہ ابلیس کے کارندوں کی جو ہے وہ بد دعا. دنیا کے اندر جو ہے وہ دو قسم کے علوم میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک خدا کا علم ہے اور ایک ابلیس کا علم ہے. اور اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ابلیس نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور ان کو وہ جس راستے پر چاہتا ہے وہ لے کر ان کو جاتا ہے. اور لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی منزل کہاں پہ ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اور حالات کے تھپیڑے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو ہے ان کو مارتے جاتے ہیں اور ابلیس ان کو استعمال جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اسپیشل جو ان کو قبضے میں اپنے کر لیتا ہے، اور وہ لوگ جو خاص طور پر ابلیس کے علم کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا ابلیس کے ساتھ عہد باندھ لیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے وہ عموماً خدا کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ان کے اندر ابلیس جو ہے وہ اپنی طاقت اور قوت کو جو ہے وہ بھر دیتا ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال ہمیں ملتی ہے گنتی کی کتاب میں، جہاں پہ بلعام جو ہے جو کہ ایک نجومی تھا. بلعام جو ہے وہ ایک نجومی تھا. وہ یاد رکھے کہ وہ نبی نہیں تھا. بہت لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نبی تھا. پرانے عہد نامے میں جھوٹے نبی بھی تھے اور سچے نبی بھی تھے، تو اس کو نبی کہا گیا. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ کون تھا؟ وہ نجومی تھا. اور وہ نجومی جو ہے اس کو بادشاہ نے اس کو اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے اس کو بلایا. اور اس نے جب بھی اس نے لعنت کرنے کے لیے وہ بنی اسرائیل کو کیا، خدا نے اس کی زبان کو کنٹرول کیا اور اس کی لعنت کو خدا نے برکت میں تبدیل کر دیا. اگر خدا یہ اس شخص کے الفاظ کو صرف یہ دیکھتا کہ محض الفاظ ہے، کیا کر لے گا یہ اگر لعنت دیتا تیرے تو مجھے کیا لینے کا، کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ تو عام ایک شخص ہے، یہ ابلیس کا کرندہ، تو کیا ہوا، میں تو پاورفل ہوں نا. لیکن خدا نے اس کے الفاظ کو جو ہے وہ اتنا آسان نہیں لیا. خدا نے خود اس کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس کیا. خدا نے مداخلت کی کہ وہ شخص جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم پر لعنت نہ کر سکے. اور خدا نے ہر دفعہ اس کی لعنت کو اس نے برکت میں اس نے تبدیل کیا. تو خدا کو یہ معلوم ہے کہ ابلیس کے کارندے جو ہیں وہ اگر کسی پر بد دعا کرتے ہیں تو وہ بد دعا ہو سکتی ہے. لیکن نئے عہد نامے میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے مسیحوں کے لیے ایک بہت بڑی پروٹیکشن جو ہے وہ رکھی ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کا قیمتی خون. اگر خداوند یسوع مسیح کا خون ہمارے اوپر ہے اور خداوند یسوع مسیح کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، اس کا نام ہمارے ساتھ ہے، تو ابلیس جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ تمام باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی بات ہماری زندگی میں ہے تو پھر خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے. خدا اس وقت آپ کو بچا سکتا ہے جب آپ کے اندر کوئی برائی یا بدی نہ ہو. ہم بعض اوقات ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیں گنتی کی کتاب میں، گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی پڑھیں جی 6 آیت سے پڑھیں جی. سو اب تو آ کر میری خاطر ان لوگوں پر لعنت کر، کیونکہ یہ مجھ سے بہت قوی ہیں. پھر ممکن ہے کہ میں غالب آؤں اور ہم سب ان کو مار کر اس ملک سے نکال دیں، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے. بادشاہ کس کو کہہ رہا ہے جی؟ بادشاہ جو ہے وہ بلعام سے کہہ رہا ہے کہ جس کو تو لعنت کرتا ہے وہ لعنتی ہو جاتا ہے، جس کو تو برکت دیتا ہے برکت پا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ خدا نے مسیحوں کے لیے ایک بات رکھی ہے کہ وہ کیا کریں. تھوڑا سا آگے جا کر گنتی 23 باب میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھیں جی اس کی 23ویں آیت جی. یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. بس جی. تو یعقوب جو ہے لفظ کہیں بھی آپ کو یعقوب نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ایماندار ایک اکیلا شخص، اور اسرائیل جو ہے وہ پوری کلیسیا یا خدا کے سارے لوگ. تو یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا اور نہ اسرائیل کے خلاف فعال کوئی چیز ہے. لیکن یہ کس وقت ممکن ہے؟ ہم ہر دفعہ جو ہے وہ 21 آیت بھی غور سے پڑھا کریں ساتھ میں. اس کا ریزن کیا، کیسے پڑھیں جی 21 آیت. یعقوب میں بدی نہیں پاتا
और ना इसराइल में कोई खराबी हाँ देखता जी, है। कैसे उस पर असर नहीं होता? वो याकूब में बदी नहीं पाता और ना इसराइल में कोई खराबी देखता है। अगर बदी या खराबी हमारे अंदर है तो फिर खुदा कुछ नहीं कर सकता है, फिर अफसू भी चलेगा और फाल भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। तो जब हमारी जिंदगी के अंदर इब्लीस के लिए दरवाजा खुला होगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो हमें इन तमाम चीजों से हमें जो है वो हमें बचने की जरूरत है। और हम देखेंगे कि अब ये तमाम चीजें जो है हम इनको वापस दोहराएंगे नहीं। मैंने आपके साथ में ये तमाम बातें जो शेयर की हैं और फिर मैंने आपको बताया था कि 2-3 चीजें और जो है वो हैं जो कि खुदा का काम लापरवाही से करता है, हमने देखा था पिछली दफा। और एक और हम हवाला देखेंगे यिर्मयाह 17 बाब में और इसकी 5वीं आयत जी पढ़ें। खुदावन फरमाता है कि मलऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्ल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावन से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रितमा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावन पर तवक्ल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावन है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के पास लगाया जाए और अपनी जड़ दरिया की तरफ फैलाए, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। बस जी, तो ये एक और बड़ा एरिया है जहां पे इंसान जो है वो इंसान पर तवक्ल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। बाज़ औक़ात हम खुदा से ज्यादा इंसानों पर हम भरोसा करते हैं। हम बाज़ औक़ात रुपए पैसे पे ज्यादा भरोसा करते हैं, अपने इल्म पे और मुख्तलिफ चीजों पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि मालाउन है वो शख्स जो अपने आप को अपने बशर पर भरोसा करता है और खुद पर तवक्ल करता है। लेकिन जो शख्स खुदावंद पर तवक्ल करता है वो क्या करेगा? हर चीज में वो बरकत पाता है। वो उस दरख्त की मानद है जो हर वक्त हरा भरा रहता है। 2 चीजें यहां पे बताई गई हैं। पहला शख्स जो है वो कहां पे है? शोर जमीन में, बगैर किसी चीज के, और वो रत्मा की मानद है, बियाबान के अंदर है। वो इसका लगा कोई भी चीज नहीं है। लेकिन दूसरा शख्स जो खुदा पर तवक्ल करता है वो क्या है? हर चीज है उसके पास। तो एक बड़ी बरकत की और हमारे पास रीजन आता है कि हम खुदा पर तवक्ल करें और खुदा पर भरोसा करें। बाइबल जो इस बात से भरी हुई है कि खुदा पर तवक्ल करना और उस पर ईमान रखना जो है हमें बरकत की तरफ जो हमें लेकर जाता है। प्रेज़ गॉड। तो अब हम इस मौजू को यहीं पे खत्म करेंगे। हम देखेंगे कि खुदा जो है उसने हमारे लिए क्या किया है, खुदा जो है वो हमसे क्या चाहता है और हम इस बात को कैसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो पहली बात यह कि याद रखें कि खुदा जो है वो बहाली का खुदा है। खुदा जो है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो हैं वो प्रॉब्लम में रहें, मुश्किल में रहें। और खुदा ने जब भी लोग उससे दूर गए हैं और मुश्किलात में गए हैं, खुदा ने उनके लिए उस वक्त वापस रास्ता बहाली का खोला है जब वो उसके पास वापस आ जाते हैं। अगर हम खुदावंद के पास वापस आ जाते हैं और आकर माफी मांग लेते हैं और इकरार कर लेते हैं कि जो कुछ हमने किया है, तो खुदा जो है वो हमें इमीडिएटली माफ कर देता है। इसीलिए बाइबल जो है नए अहदनामे में आकर कहती है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है। वो आदिल है, वो बिल्कुल हमें इमीडिएटली माफ कर देता है। वो इंतजार किया करता है कि कब इंसान जो है वो उसके पास आते हैं और माफी मांगते हैं और खुदा उनको माफ कर देता है। तो ये जितनी भी चीजें अगर हमारी जिंदगी में हैं, तो इसका सबसे पहला स्टेप यह है कि हम इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में कबूल करें कि मैंने ये किया है। जो कुछ भी हमने अपनी जिंदगी, हम बाज़ औक़ात यह है कि हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और याद रखें कि इकरार जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे मौसर तरीन जो है वो हथियार है कि हम उसको इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। जब हम इकरार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा के सामने इस बात को ले आते हैं कि हमने गलती की, हमसे जो कुछ भी हुआ है हम उसको कैंसिल करते हैं। और इकरार इस बात का करते हैं कि खुदा जो है उसने अपने कलाम में जो कुछ लिखा है वो उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। और जब भी लोगों ने इकरार किया है, उनकी जिंदगियों में बड़ी खुदा बरकत लेकर। बनी इसराइल कौम को खुदा ने क्या कहा था कि अगर तुम मेरी इस शरीयत को नहीं मानोगे तो तुमको मैं दुनिया में तितर बितर कर दूंगा और तुम पूरी दुनिया में चले जाओगे। लेकिन अगर तुम
तौबा करोगे, मुआफी मांगोगे, तो मैं तुमको वापस ले आऊंगा। और हम पहली दफा देखते हैं कि जहां पे बाइबल के अंदर जो है वो दानियल नबी की किताब में अगर हम देखें, अब दानियल जो है वो कहां पे है? बनी इस्राएल कौम पूरी की पूरी जो है वो चली गई है गुलामी की हालत में, और वो कैद के अंदर है, और दानियल जो है वहां पे अपनी पूरी बनी इस्राएल कौम के लिए जो है वो दुआ करता है। और उसके नामे बाब में इसकी बड़ी तफसील के साथ जो है ये लिखा गया है। और दानियल नबी ने जो है यहां पे उसने तीसरी आयत में लिखा है, और मैंने खुदावंद खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोजा रख कर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। तो पहली बात यह कि हमें इंतहाई खाकसारी से, इंतहाई आजिजी से हमें खुदा के हुजूर में आकर हमें उसके तालिब होने की जरूरत है कि खुदा ही है जो मुझे इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकता है, कोई और इससे निजात नहीं दिला सकता है। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया। क्या किया? इकरार किया और कहा क्या? खुदावंद अजीम और महीब खुदा, तू अपने फर्मा बरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। हमने गुनाह किया, हम बरगिश्ता हुए, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे अहकाम व आइन को तर्क किया है। और हम तेरे खिदमतगार नबियों के शिनवा नहीं हुए जिन्होंने तेरा नाम लेकर हमारे बादशाह और उमरा से और हमारे बाप दादा और मुल्क के सब लोगों से कलाम किया। ऐ खुदावंद, सदाकत तेरे लिए और रसवाई हमारे लिए, जैसे अब यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों और दूर नज़दीक के तमाम बनी इस्राएल के लिए है, जिनको तूने तमाम ममालिक में हाँक दिया क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ गुनाह किया। ऐ खुदावंद, रसवाई हमारे लिए है, हमारे बादशाहों और हमारे उमरा और हमारे बाप दादा के लिए, क्योंकि हम तेरे गुनाहगार हुए। खुदावंद, हमारा खुदा रहीम व गफूर है, अगरचे हमने उससे बगावत की। हम खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ के शिनवा नहीं हुए कि उसकी शरीयत पर जो उसने अपने खिदमतगार नबियों की मार्फत हमारे लिए मुकर्रर की अमल करें। हाँ, तमाम बनी इस्राएल ने तेरी शरीयत को तोड़ा और बरगश्तगी इख्तियार की ताकि तेरी आवाज़ के शिनवा ना हो। और आगे जाकर लिखा है, इसलिए वो लानत और कसम जो खुदा के खादम मूसा की तुरैत में मरकूम है हम पर पूरी हुई और हम उसके गुनाहगार हुए। क्या रीजन था? वो तमाम लानतें जो है जो इस सिस्टा की किताब में हमने पढ़ी हैं, जब बनी इस्राएल कौम उससे बरगिश्ता हो गए तो तमाम बातें उन पर वो आई और खुदा ने उनको तितर बितर कर दिया और उनको बर्बाद कर दिया। और उसके बाद 15वीं आयत में लिखा है, नहीं, उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद, कान लगाकर सुन और आंखें खोलकर हमारे वीरानों को और उस शहर को जो तेरे नाम से कहलाता है देख, कि हम तेरे हुजूर अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी बेनहायत रहमत पर तकिया करके मुनाजात करते हैं। ऐ खुदावंद सुन, ऐ खुदावंद माफ फरमा, ऐ खुदावंद सुन ले और कुछ कर। ऐ मेरे खुदा, अपने नाम की खातिर देर न कर, क्योंकि तेरा शहर, तेरे लोग तेरे ही नाम से कहलाते हैं। तो यहां पे दानियल किस बात का इकरार करता है कि हमने गुनाह किया, हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, और जो कुछ भी खुदा ने उनसे कहा था उन्होंने उस बात को सुना नहीं है बल्कि उससे सरकशी की। लेकिन वो इकरार करता है इस बात का कि हमारे बाप दादा ने ये काम किया। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? 20वीं आयत में लिखा है, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोई मकदस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ, मैं दुआ में कह ही रहा था कि वही शख्स जिब्राइल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज परवाजी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजारने के वक्त के करीब मुझे छुआ। आप जानते हैं कि उसकी दुआ करते करते ही फरिश्ता जो है वहां पे आ गया। इसका मतलब है कि खुदा जो है वो इंतजार करता है हमारे इकरार का। जब हम इकरार करते हैं अपनी गलतियों का, अपने बाप दादा के गुनाहों का कि उन्होंने क्या किया, तो बेशक हम निजात पा चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे बाप दादा ने जो कुछ किया है हम उनका बाज़ औक़ात इकरार नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इकरार करना चाहिए अपने बाप दादा का, उन्होंने क्या किया। दूसरी जगह हम देखते हैं नेहमिया की किताब में, एक दफा फिर हम देखते हैं कि ये उसी वक्त का बात है जब दानियल ने ये बात कही है। नेहमिया जो है उसने भी उसी वक्त जो है यरूशलेम के लिए बात की है। और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, 4थी आयत में, जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिन तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। तो उसकी दुआ जो है वो किस लिए है वो अभी हम देखेंगे, लेकिन याद रखें कि जब हम रोजा रखकर हम दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, बैठते हैं, तो याद रखें कि खुदा जो है वो वापस हमें बहाल कर देता है। कि
खुदा इतना मेहरबान है, इतना वो रहमत करने वाला खुदा है कि वो कभी भी हमें उस हालत में देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम बहाल हो जाएं। और 5वीं आयत में लिखा है, और कहा, ऐ खुदावंद आसमान के खुदा, खुदाए अजीम व महीब, जो उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदा की उस दुआ को सुने जो मैं अब रात दिन तेरे हुजूर तेरे बंदों बनी इसराइल के लिए करता हूं, और बनी इसराइल की खताओं को जो हमने तेरे बरखिलाफ की मान लेता हूं, और मैं और मेरे आबाई खानदान दोनों ने गुनाह किया है। वो अपने आप को भी शामिल करता है और कहता है कि मेरे आबाई खानदानों ने भी क्या किया है? गुनाह किया है। वो अपने गुनाह को और अपने बाप दादा के गुनाहों को वो मानता है। और किस गुनाह को वो मानता है? और मैं और हमने तेरे खिलाफ बड़ी बदी की, और उन हुक्मों और आयन और फरमानों को जो तूने अपने बंदा मूसा को दिए नहीं माना। दानियल नबी कौन सी बात कर रहा था? यही बात कर रहा था कि तेरे बंदा मूसा की मार्फत जो अहकाम दिए गए हमने नहीं माने, हमने नहीं सुने। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आपने उस कौल को याद कर जो तूने अपने बंदा मूसा को फरमाया कि अगर तुम नाफरमानी करो तो मैं तुमको कौमों में तितर बितर करूंगा, पर अगर तुम मेरी तरफ फिर कर मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो तो गो तुम्हारे आवारागर्द आसमानों के किनारों पर भी हों, मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा।